بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے سٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے سے پیار تو ختم کر لیتے ہیں لیکن پیار سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا نہیں بنتے سنا، اور آسانے بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو بکھرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے گا، اور اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ بیٹی کا پہلا حق جو اکثر لوگ کھا جاتے ہیں وہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ یاد رکھنا کہ چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں محبت کی چابی سے کھولیں۔ اللہ سے مدد خود طلب کرنی پڑتی ہے، کبھی وہ بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے تو کبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ خود اس سے طلب کرے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، آگے بڑھو اور بہتر کرو۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں دیتا بلکہ اس کو سہارا دیتا ہے۔ رشتے نبھانا ایک تالے سے سیکھنا چاہیے، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔
कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी करें, लेकिन आखिर पर वो आपको डंग ही मारेंगे। इंसान जब अपने हिस्से में से कुछ बांट देता है तो उसमें अल्लाह बरकत डाल देता है। ख्वाह वो इज्जत हो, ताकत, नस्ब, वक़्त या मोहब्बत, उसमें कभी कमी नहीं आती। कड़वी जुबान वाले का शहद नहीं बिकता, मीठी जुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। हर रिश्ता, हर मान, हर उम्मीद टूटने पर सब्र आ जाता है, लेकिन जिंदगी में एक ताल्लुक जरूर होता है जिसके टूटने पर आप बस दिखावा करते रहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आपके अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ टूट फूट होती रहती है। दिलों पर राज हमेशा सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहां भी रहें मुखलिस रहें। जमीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो तो फसल खराब हो जाती है। घर अच्छा हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। लाख दुश्मनियां निभाना मगर किसी की रोजी रोटी के दरवाजे बंद करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि इस मामले में अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अपने यकीन को कमजोर मत होने देना। रब जो देगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाएं, अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। पता है रब की खूबसूरत सिफ्त क्या है? जब हम गफलतों के टुकड़े उठाकर उसके दर पर जाते हैं तो वो रद्द नहीं करता, फटकार नहीं देता, पिछली तौबा याद नहीं करवाता, भगा नहीं देता। वो तो दिल देखता है, नियतों को देखता है, नदामत को देखता है, बंदगी को भांप लेता है, दिल में सुकून उतारता है और मुआफ कर देता है। कभी कभी हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला इंसान हमारे लिए माहौल ही ऐसा बना देता है कि हम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और इल्ज़ाम भी हम पर आ जाते हैं। बस यूं समझ कर जिया करें कि आप गुलाब जामुन हैं और आपसे नफरत करने वाले सब शुगर के मरीज हैं। आंसू बहुत कमाल की चीज़ होते हैं, देखने में बहुत शफाफ नज़र आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खोट और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक़्त में काम आएगा। मैं कहती हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा। अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखो, तबीयत ठीक रहेगी। ये वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। एहसास कहने को तो छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा ख़जाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। अच्छे रिश्ते और ज़िंदगी के हम सफ़र जब भी नाराज़ हों तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि जब भी तस्बीह टूटती है तो उसके दाने चुन लिए जाते हैं। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस, पॉजिटिव, हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला उसे अगले जहान में मिलना है। इन औसाफ पर खुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक में जाती है। जब मसले ना ख़त्म होते हों और ना ही हल होने का नाम लेते हों, इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को थाम लें, अल्लाह हर चीज़ से नवाजता जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह से ठीक नहीं होती। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। खुश रहना चाहते हो तो ये बातें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, जो बात किसी और के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। कोई भी गुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तलूब भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो ज़िंदगी के उरूजो सवाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्र गुजार रहते हैं। अपनों की गलतियां भी अपने जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो खताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है।
رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ وحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ اے اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بد مزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہیں۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو، پگھل تو ویسے بھی رہی ہے، اس لیے ٹیسٹ کرنا سیکھو، ویسٹ تو ہو ہی رہی ہے۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ بہتر ہونے کے لیے وقت نکالیں، لیکن ثابت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ گھڑی وقت دکھاتی ہے اور وقت لوگوں کا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ لوگوں کے محلات دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ انسان کو اپنی سوچ ہمیشہ بلند رکھنی چاہیے، کیونکہ بلند سوچ بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کامیاب ہونے کے بنیادی تقاضے: ایسا کام کریں جس سے آسانیوں میں اضافہ ہو، شدید محنت کی عادت ڈالیں اور سستی سے بچیں، مستقل مزاجی اختیار کریں، اپنی سوچ کو مثبت اور مضبوط بنائیں، پیسے کو ہدف اور مقصد نہ بنائیں، شارٹ کٹ تلاش نہ کریں۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی خوبصورتی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار، اعتماد اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ ہمت کبھی نہ ہارے، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ ایک تباہ کن سوچ: میں درست، باقی سب غلط۔ آج کل کے رشتے سورج مکھی کے پھول جیسے ہوتے ہیں، جدھر زیادہ فوائد ہوتے ہیں ادھر گھوم جاتے ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے، کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ تھا۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پر اجر ملتا رہتا ہے۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔
तन्हा हार जाओ, लेकिन सहारों के आदी मत बनो। बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिशें शोहर की गुंजाइश के मुताबिक हों। एक औरत की मैच्योरिटी ये है कि इसे ये इल्म हो कि मजबूत और बाकिरदार होना खूबसूरत होने से लाख दर्जे बेहतर है। बेहतरीन कुर्बानी आपके अंदर के जानवर की है। वहशत दिल सुनकर तबीब ने कहा, ये बेजार है दुनिया से, बीमार नहीं। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पर रखना है, किसे असवद बनाना है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। इस बेवफा दुनिया में समझदार इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। अपने रब पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ें और किसी से उम्मीद रखने की गलती ना करें। तलाश इसको मत करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, बल्कि तलाश इसको करो जो आपकी दुनिया को खूबसूरत बना दे। जब कमज़ोर तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े फिरौनों को तबाह कर देता है। अपने मसलों से भागना एक ऐसी दौड़ है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। खड़े हो जाओ और उसका सामना करो। मोहब्बत सिर्फ दो पैरों पर सीधी खड़ी होती है, जिसमें एक पैर तवज्जो का और दूसरा पैर इज्जत का है। दोनों में से एक भी खो जाए तो मोहब्बत माजूर हो जाती है। सच को दलीलों की जरूरत नहीं होती। जो लोग हक पर होते हैं वो सफाइयां पेश नहीं करते। लोगों की निगरानी ना करें, उनकी लग्जशों को तलाश ना करें, उनके राज अफशा ना करें और लोगों की हर वक्त जासूसी ना करें, बल्कि अपनी ज़ात पर काम करें और अपने ऐब और गलतियां दूर करें। नरम दिल और खैर बांटने वाले रब के महबूब होते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझें, बल्कि बोलने वाले की कम ज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी में दो लोगों पर तबसरा ना करो, जिनको सुन लो और जिनको छोड़ दो। कोशिश करें आपके कानों तक वो बातें ना पहुँचे जो लोग आपकी पीठ पीछे करते हैं, वरना दुनिया में मुखलिस नजर आने वाले मुनाफिक चेहरों से आपको शदीद नफरत हो जाएगी। खुद को तबाह करने का पहला मरहला जरूरत से ज्यादा सोचना है। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। जब लोग रास्ते बदलने का सोच लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मायने नहीं रखती। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपसे वाबस्ता हैं तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रश्क है। क्या खूब ही होता अगर दुख रेत होते, मुट्ठी से गिरा देते, पाँव से उड़ा देते। उन लोगों का रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हों। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। घबराएं नहीं, मेरे और आपके मामलात जिसके सुपुर्द हैं वो बहुत गफूर और रहीम है, वो सब बेहतर करेगा। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना समझदार लोगों का काम है। वक़्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, वक़्त ख़राब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। जो लोग किसी के खुलूस की कदर नहीं करते वो लोग सारी ज़िंदगी मुखलिस लोगों को तरसते हैं। आप कुछ भी खो दें इस दुनिया में उसका मुतबादल मौजूद है, मगर आप अल्लाह को खो दें तो उसका मुतबादल कहीं नहीं मिल सकता। मौज़न ने अजान दी, कोई मस्जिद नहीं आया। मौज़न ने दोबारा अजान दे दी तो आधा गांव लड़ने चला आया कि अजान 2 बार क्यों दी है। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। अच्छा वक़्त हमेशा उनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, जिसके इख्तियार में है वो बड़ा रहीम और करीम है।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों की आह अर्श तक जाती है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। कैसे हो जाते हैं लोग, कभी इसके कभी उसके, और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, न जाने कितने लोग आपको भी बर्दाश्त किए हुए हैं। गरीब इबादत में पैसे ढूंढ रहा है और अमीर इबादत में सुकून ढूंढ रहा है। कल से नमाज पढ़ूंगा। कब्रिस्तान में ऐसे लातादाद लोग दफन हैं जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। खाना खाते हुए जुबान का दांतों तले आ जाना इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि आप बरसों के तजर्बे के साथ भी कोई गलती कर सकते हैं। इख्तिलाफ डट कर करें, लेकिन मुनाफिकत कभी ना करें। इख्तिलाफ जुर्रतमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफिकत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफ्त है। ताल्लुक में दूसरे से अपने जैसा होने की तवक्का मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ कर नहीं चल सकते। वक्त ज़ाया ना करो, कोई हुनर सीखो ताकि कल तुम्हें दुनिया संजीदगी से ले। लोग कभी भी पूरी कहानी नहीं सुनाते, वो कहानी का हिस्सा वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो खुद सही और बाकी सब लोग गलत नजर आ रहे होते हैं। इस खानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हों, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मामूली बातों को दिल में रहाइश ना दें, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन जाएं तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। हर कमाने वाले को यही लगता है कि वो माल कमा रहा है, हालांकि वो माल उसे अता किया जा रहा है, और हर जीने वाले को यही लगता है कि वो जिंदगी जी रहा है, हालांकि उसे मौत की तरफ ले जाया जा रहा है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती हैं, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप न कदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जिंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी हमें फकीर ही रखती है, किसी न किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्त समझ नहीं आते। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। या अल्लाह, मैं जिस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ उसमें मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। अच्छी लड़कियां अपनी उदासी को गाने या ड्रामे देखकर नहीं दूर करती, बल्कि नमाज, कुरान और दुआ से दूर करती हैं और रब के करीब होती हैं। अपनी शख्सियत को इतना पकीज़ा और नेक बनाएं कि अगर कोई आपको फॉलो करे तो वो जन्नत का मुसाफिर बन जाए। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है, तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। मकाफाते अमल तो अटल है, देर सवेर तो हो सकती है मगर टल नहीं सकता। मैं जानती हूँ तो सब जानता है या रब, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए तुझे अपने दुख सुनाती हूँ। दिल इतना मजबूत तो होना चाहिए कि उदासी अगर बेबस भी कर रही हो तब भी अल्लाह के सिवा किसी से बात ना की जाए। ऐ अल्लाह, मुझे हर इंसान के शर से महफूज रख जो ज़ाहरी तौर पर तो मेरा है लेकिन दिल में मेरे लिए बुरी चाहत और नफरत रखता हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस वो आजमाइशों से गुजार रहा है। देखना अल्लाह तुम तक जल्द ही नामुमकिन ज़रियों से मदद भेजने वाला है इंशाअल्लाह। ज़िंदगी में अक्सर मुकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। कभी कभी कुछ नहीं बचता हमारे पास सिवाय खाली हथेलियों के, और जिसके आंसू तन्हाई में रब के सामने निकलते हों वो फिर खाली हाथ नहीं लौटते।
اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سکون قلب کبھی کبھی ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عورت کا خوبصورت ہونا عام بات ہے، لیکن اس خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے چھپا کر رکھنا خاص بات ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ ایک قطرہ ہی صحیح مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں، کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔
جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے، یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ جانا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔
جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے، اس لیے اگر کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔